السلام علیکم۔ تزکیہ نفس کی بات چل رہی تھی، تو اس میں مین جو چیز ہے نا جو دل و جان میں پیدا کرنی ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم مطلب ہے کہ آپ لوگوں میں بہترین اللہ کے ہاں وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے۔ اب تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنا ہوتا ہے، رکے رہنا ہوتا ہے۔ کسی بڑے کے سامنے بولنا چاہ رہے ہیں تو دل و جان میں یہ فوراً سوال پیدا ہو، دماغ میں سوال پیدا ہو کہ بڑوں کے ساتھ بولنا کیسے ہے۔ ہمارے دین اسلام میں ترتیب کیا ہے بڑوں کے ساتھ ادب کرنے کی؟ ٹھیک ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح ادب سے پیش آنا ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر بھی سوچنا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح میں نے بات کرنی ہے۔ اگر آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو سوچنا ہے کہ مسجد میں دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، مسجد داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے۔ یہ جب سوچ پیدا ہوگی، یا کھانا کھاتے ہوئے ترتیب کیا ہے شریعت میں کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے، بیٹھنے کا انداز کیا ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا خیال اگر کوئی ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس کے آداب ہیں، یہ شریعت نے بتائے ہیں۔ اور جب انسان اپنا ہر کام شریعت کے بارے سوچ کر کرے گا وہی تقویٰ ہے، اور اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا پیارا سلسلہ دنیا میں بھیجا گیا، انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کو سمجھانے سکھانے کے لیے۔ تو وہ ساری تعلیمات موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور اسی اختتام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے آخری دن تک ہر انسان کے نبی ہیں، اور انہی کا سلسلہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ اور ایک ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ صبح اٹھنا کیسے ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، گھر سے کیسے نکلنا ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، واش روم کون سی دعا پڑھ کے جانی ہے، واش روم سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، ایک ایک عمل بتا دیا۔ اور جب انسان اس کے بارے سوچ کر زندگی گزارتا ہے یہی تقویٰ ہے۔ پھر اللہ اسی تقوی والے کو پسند کرتا ہے جو سوچ بچار کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کی سزائیں موجود ہیں، بتا دیا گیا کہ یہ سزا ہے اس گناہ کی، تو وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ جیسے شراب حرام قرار دی گئی، مختلف اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ شراب پیتے ہوئے سوچو کہ کتے کا گوشت اور کتے کا پیشاب بھی تو حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جیسے کتے کا پیشاب حرام ہے اسی طرح شراب حرام ہے۔ اچھا، بعض اللہ والے بڑے اعلیٰ درجے کے تقویٰ رکھتے تھے۔ ایک شخص کے بارے آتا ہے کہ وہ راستہ بھول گیا، تو چلتے چلتے ایک بستی کے باہر کیا دیکھتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے اور میں نے کدھر جانا ہے۔ چلتے چلتے ایک بستی دور سے نظر آئی، اس نے کہا چلو میں بستی میں جاتا ہوں۔ بستی کے باہر کیا دیکھتا ہے، ایک کیمپ لگا ہوا ہے۔ کیمپ کے قریب سے جب گزرنے لگتا ہے تو آواز آ رہی ہوتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر ذکر ہوتا، پھر لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس طرح سے ذکر بھی ہو رہے ہیں اور اللہ کے لیے شکر کے کلمات بھی ادا کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جب سوچا، پرانا دور تھا، لوگ بڑے سادہ طبیعت کے تھے، برا نہیں مناتے تھے، انہوں نے جھانکا کہ یہ کسی مرد کی آواز ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس جو کیمپ لگا ہوا ہے تو اس میں ہے کون۔ ٹینٹ لگا ہوا تھا، کیمپ نما جو ہوتا ہے، تو اس کے اندر جھانکا تو ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے ہیں۔ غور کیا تو ان کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، اور اللہ کا خوب ذکر کر رہے ہیں، اور آواز میں اتنی جان ہے کہ جی چاہتا تھا کہ بس ان کی آواز سنتے رہیں، اتنی کشش تھی آواز میں۔
تو باہر سے ہی کھڑے انہوں نے کہا جی میں مسافر ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے پھر کہا ہاں آپ اندر آ جائیں۔ جب قریب سے دیکھا تو انہیں نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، اور اللہ کا خوب ذکر کر رہے ہیں، یہ ہے تقویٰ۔ بیٹھے بات کرنے کے لیے تمہید باندھنے لگے، یعنی ادھر ادھر کی باتیں پہلے کر کے انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیں کہاں سے آئے ہیں، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں راستہ بھول چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اب میں نے کس سائڈ پہ جانا ہے، ویسے میری منزل فلاں شہر ہے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، میرے ساتھ ایک میرا بیٹا ہے، 14 سال اس کی عمر ہے، اور وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ ہے کدھر اس وقت؟ پھر بزرگوں نے کہا کہ وہ شہر جاتا ہے، کما کے لاتا ہے، میرے لیے کھانا لاتا ہے تو میں پھر کھاتا ہوں۔ تو وہ 3 دن ہو گئے وہ گھر واپس نہیں آیا، جب سے کام پہ گیا ہے وہ واپس نہیں لوٹا، اور میں اس وقت انتہائی پریشان ہوں۔ دیکھو نا پریشانی کے عالم میں کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر، یہ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ مسافر بڑا حیران ہوا کہ اتنی پریشانی ہے، ایک ہی بیٹا تھا، اسی نے کھانا لا کے دینا ہوتا تھا ان کو، اور وہ بھی 3 دن سے نہیں آیا، اور یہ اکیلے اتنے پریشان بیٹھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں آپ کی ہیلپ کروں تو مجھے بتائیں کہ وہ کس سائڈ پہ گیا تھا، کیا کپڑے ہیں، کس طرح کا اس کا حلیہ ہے، اور دبلا پتلا ہے یا موٹا ہے، یا کس طرح کی اس کی شکل و شباہت ہے، مجھے تھوڑا گائیڈ کرے تاکہ میں آپ کے لیے مدد کر سکوں، آپ کی مدد کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آگے سیدھے ہاتھ پہ آپ جائیں گے نا، جس سائڈ پہ یہ کیمپ کا دروازہ ہے، اسی سائڈ پہ سیدھا سیدھا جائیں گے تو ایک چھوٹا سا جنگل آئے گا، جنگل کراس کرنا پڑتا ہے، جنگل کراس کر کے آگے شہر آتا ہے، فلاں شہر کا نام ہے، اس میں ایک کریانے کی دکان ہے جس پہ میرا بیٹا کام کرنے جاتا تھا، اور 3 دن ہو گئے واپس لوٹا نہیں۔ کرانے والے کا فلاں نام ہے، فلاں بن فلاں اس کا نام ہے، تو آپ پتہ کر کے مجھے دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب یہ مسافر اٹھا، وہاں سے سیدھا جنگل کی طرف گیا، تھوڑا ہی فاصلہ کیا تھا، جنگل کے وسط میں گیا تھا تو چھوٹا سا جنگل، لیکن جب اس کے وسط میں گیا کیا دیکھتا ہے کہ چیلے، کوے اور گدھیں کافی کٹھی ہوئی ہیں، جانور کٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا۔ جب قریب گیا تو اسی بچے کی لاش پڑی تھی جو وہ جانور نوچ رہے تھے، اور اس کے کپڑے بھی وہی، حلیہ جو باقیات تھی اس کی وہ بھی لگتا تھا، حلیہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ پریشانی کی حالت میں واپس لوٹا۔ اب بزرگوں سے بات کر رہے ہیں، بات کرنے میں نا پریشانی بھی ہے اس کو، اور بات کرنے کا انداز بھی اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے کہ میں بات کیسے کروں۔ تو بزرگوں نے کہا نہیں آپ کھل کے بات کریں، کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے وہ مسافر نے کہا کہ اس طرح آپ کا جو بچہ تھا وہ اس کی لاش پڑی تھی، اور اس کی باقیات سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ کا بیٹا ہے، فلاں رنگ کے کپڑے تھے، اور اس طرح سے مطلب اتنا قد بت لگ رہا تھا، اور اس کے اوپر جانور پڑے اس کو کھا رہے تھے۔ جیسے یہ سننا تھا بزرگ کو، تو انہوں نے ایک آہ بھری، ٹھنڈی آہ بھری، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور ساتھ ہی کہا یا اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں، تو راضی ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، اور میری بخشش کرنا، میرے بیٹے کی بخشش کرنا۔ اور ایک چیخ ماری اور ساتھ ہی انتقال کر گئے، وہ بزرگ انتقال کر گئے۔ اب یہ جو مسافر تھا یہ باہر نکلا، اب اس کا انداز تھا کہ یہ ساتھ والی بستی سے میں کسی کو بلاؤں۔ دیکھا تو ایک دور آدمی نظر آیا، آوازیں لگائیں۔ جب وہ قریب آیا تو اس کو کہا کہ ادھر دیکھیں کیمپ کے اندر بزرگوں کا اس طرح انتقال ہو گیا ہے، میں مسافر ہوں، میں یہاں پہ آیا تھا، انہوں نے میرے ذمہ کام لگایا تھا، تو میں نے ان کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا، تو اب اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ بندہ جو جس کو بتایا وہ بڑی تیزی میں اندر گیا، جا کے بزرگوں کو چومنے لگا، ہاتھ لگانے لگا، اور پھر وہیں سے باہر نکل کے آواز لگائی کہ حضرت جی کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ فوراً آؤ۔ جہاں جہاں آواز جاتی لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس مسافر نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟
بتایا کہ یہ حدیث پڑھانے کے ایک بہت بڑے استاد تھے اور قرآن مجید کی تفاسیر پڑھانے کے، اور شریعت پر چلنے والے اس پورے علاقے میں سب سے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اپنے اوپر بندہ جب ریہرسل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور تقویٰ کی طرف بڑھتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، خواہشات کو دباتا ہے، شریعت کے مطابق چلتا ہے، تو پھر جا کے یہ معاملات اور یہ مقام ملتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی چلو گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل پہ پہنچائے۔